چہرہ ایک صحیح ایک آ کے کہنے لگا کہ ہم تو صوفیہ، آج کل یہ بھی چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیوں کے معاملات لے کر آتے ہیں. میں آؤں گا غوث پاک کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی. صوفیوں کے معاملات کو لے کے آتے ہیں کہ صوفی کا مذہب الگ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بڑی کانفرنس کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، سمجھے، صوفیت کے نام پر بزرگوں کے عقائد کی دھجیاں اڑانے کا شوق ہوتا ہے یہ، اور کہتے ہیں ہم صوفی ہیں. صوفی ایسے نہیں ہوتے. صوفی تو وہ ہوتا ہے جو میدان عمل میں آئے پیر مہر علی شاہ صاحب جیسے، وہ ہوتا ہے صوفی. کہ جب قادیانیوں کا فتنہ ہو جائے تو صوفی گھر پہ نہیں بیٹھتا اور یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہمیں حالات ٹھیک نہیں ہے. جب قادیانی کا فتنہ آئے تو پیر مہر علی شاہ صاحب، ان سے بڑا سید اور ان سے بڑا صوفی کوئی لا سکتے ہو، وہ میدان میں اترے اور لکھی قادیانیوں کے خلاف سیف چشتی آئی، لکھی پیر مہر علی شاہ صاحب نے. یہ غوث پاک کی اولاد ہے. غوث پاک کی اولاد ایسی ہوتی ہے. جب رافضیوں کا معاملہ آیا تو پیر صاحب نے قلم اٹھایا. کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، میں نے کہا مولوی اور یہ صوفی اس سے دور رہتے ہیں. میں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا صوفی تم لاؤ گے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب، رافضیوں کا معاملہ آیا، شیعوں کا معاملہ آیا تو کتاب اٹھاتے ہیں اور کتاب قلم اٹھاتے ہیں اور کتاب تصنیف فرماتے ہیں. اس کتاب کا نام رکھا آپ نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. وہ کتاب لکھی، پڑھو پیر صاحب کو، پڑھو صوفی کیسے ہوتے ہیں، سمجھ میں آئے گا. جن کے اندر قادریت اور چشتیت دونوں کا سنگم بیک وقت نظر آتا ہے. نسبی اعتبار سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری ہے، غوث پاک کی اولاد ہے، اور سلسلے طریقت کے اعتبار سے چشتی ہے. دونوں کا سنگم ہے. میں نے کہا پیر صاحب سے بڑا ہے تو دیکھ لو. آئیے آگے چلیے. حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ المشائخ علی حسین کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے آقا نعمت، ان کو اٹھا کر دیکھو. ان سے پوچھا گیا حضور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا عقیدہ شریعت و طریقت میں وہی ہے جو بریلی کے امام احمد رضا کا ہے. پیر صاحب تو یہ عقیدہ دیتے ہیں، سمجھے، مگر وہ ہونا، اس کے لیے پیر ہونا بھی تو ضروری ہے نا. جو کوئی پیر ہو اور پیر کہلائے تو کیا کہتا ہے، سمجھے، کیونکہ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، سمجھے. اب یہ پڑھنے کا فرق ہے، سمجھے. تو وہ ایسے پیروں نے کہا تو میں نے کہا ان پیروں کی مانے یا تیری جیسے پیروں کی مانے جو اہل سنت کے اندر گھس کر اہل سنت کے عقائد کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. سنیوں ایسوں سے ہوشیار رہو، بالکل ہوشیار رہو. یہ نہیں کہ آ گئے آنکھ بند کر کے پیچھے کسی کے بھی پیچھے چلے گئے، یہ نہیں ہوتا ہے. بزرگوں کا دامن تھامنے سے مراد یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس کو بھی اپنایا جائے، سمجھے، جو ان کا عقیدہ تھا اس کو اپنایا جائے. یہ نہیں کہ بزرگوں کا نام لے لیا اور عقیدے میں ان کے مخالف کام کیے جائے. کیونکہ آج کل ایسے پیر بھی آ رہے ہیں اور ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو لانچ کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت کی آڑ میں سنیت کا دعویٰ کر کر باتیں پلاتے ہیں رافضیت کی اور باتیں پلاتے ہیں خارجیت کی، جام پلاتے ہیں وہابیت کا. تو ایسے تمام سے ہوشیار رہو. میرے امام نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ان باتوں سے ہوشیار رہو. یہ نہیں کہ کسی کے پیچھے آ گئے کوئی چلے گئے، نہ، اس سے پہلے 10 مرتبہ سوچو کہ دیکھو عقیدے میں کیسا ہے، عقیدے میں کیسا ہے. عقیدے میں اگر وہی عقیدہ وہ پیش کر رہا ہے جو 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، وہی عقیدہ جسے اس دور میں ہم مسلک اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگر وہی عقیدہ دیتا ہے اور وہی بات بتاتا ہے تو اپنے سر آنکھوں پر رکھو.
اس عقیدے کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو اسے اپنایا نہیں جائے گا۔ یہ اہل سنت، یہی اہل سنت کی امتیازی شان ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے۔ شریعت تو وہ ایک مقدس ایسی تلوار ہے کہ جو نہیں حسب اور نسب کسی کو چیز کو نہیں دیکھتی، اس کے گردن کے نیچے جو بھی، اس کی زد میں جو بھی آئے گا، اس تلوار کے نیچے جو بھی آتا جائے گا اس کو کاٹ کے چلی جائے گی۔ یہ شریعت ہے، شریعت مطہرہ۔ تو حضور غوث پاک تو یہ معاملات چلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں صوفیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، صوفی الگ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا صوفی کو تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ غوث پاک سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ بیک وقت ایسے صوفی اور بیک وقت ایسے عالم دین کہ اپنے دن میں ایک دن میں تاریخ پڑھو، غوث پاک کو پڑھو۔ جاہلوں نے پڑھا نہیں اور ان پیروں نے غوث پاک کو غلط پیش کیا، آج کل کے نام نہاد پیروں نے۔ تو غوث پاک کو پڑھو تو پتا چلے گا کہ بیک وقت دن میں 500 فتاوے استفتاء آتے تھے اور 500 فتاووں کو جوابات دیا کرتے تھے۔ اپنے دور کے اتنے زبردست جید عالم تھے حضور غوث پاک، اتنے زبردست عالم۔ اور بعض مقامات پر آیا کہ چاروں فقہ پر فتوا دیتے تھے، چاروں مذاہب پر۔ یہ علم کا عالم تھا۔ اور غوث پاک کے صوفی ہونے میں تو کسی کو شبہ نہیں نا، مگر جا کر دیکھو غوث پاک نے بصرہ میں رافضیوں کے ساتھ مناظرے کیے، شیعوں کے ساتھ میں غوث پاک مناظرہ کر رہے ہیں، رافضیوں کے ساتھ میں۔ بتاؤ غوث پاک تو رافضیوں کے ساتھ مناظرہ کرے، اب کوئی جا کر رافضیوں کے ساتھ میں ملے اور ایران میں جا کر چائے پی کر آئے تو ایسے کو مانا جائے گا؟ ایسے کو مانا جائے گا؟ جو ایران کی چائے پر بک جائے اور کہے کہ ہم غوث پاک کے نظریات کو لے کر چل رہے ہیں، تو یاد رکھنا اس کو کہنا کہ تجھے ہٹا دیا جائے گا۔ نظریہ وہی ہوگا جو غوث پاک نے دیا ہے، بات وہی کی جائے گی۔ بزرگوں کے دیے ہوئے مشن کے خلاف اگر کوئی بھی بات آئے تو پھر اس کے خلاف نہیں سنا جائے گا، سامنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جائے گی، یہ دیکھا جائے گا کہ اس مشن پر کون ہے۔ اس لیے فرمایا گیا دلائل الخیرات شریف درود پاک کا ایک مجموعہ ہے نا، درود پاک کی کتاب ہے، اس کو پڑھا کرے۔ اور یہ وہ کتاب ہے، دلائل الخیرات ہو یا کیمیائے سعادت ہو یا العلوم ہو یا پھر منہاج العابدین ہو، بزرگوں نے ان کتابوں کے تعلق سے، داتا صاحب کی کشف المحجوب ہو، ان کتابوں کے تعلق سے اور دلائل الخیرات شریف کے تعلق سے تو خاص فرمایا گیا کہ جس دور میں پیر کامل ناپید ہو جائے، اس دور میں اس کی پابندی کر لیں، یہ کتاب اسے پیر کامل کا کام دے گی، یہ کتاب اسے پیر کامل کا کام دے گی۔ تو اسی لیے حضور مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، پانی پیو چھان کے، پیر کرو پہچان کے۔ پانی پیو چھان کے، پیر کرو پہچان کے، یہ آخرت کا سودا ہوتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا، اس کے خلاف اگر کوئی بھی آئے اور کوئی بھی بات کرے تو یہ نہیں۔ اور اسی عقیدے کو اس دور میں ہم امام احمد رضا کے نام سے، مسلک اعلی حضرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس پر مضبوطی سے قائم رکھنا۔